السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ٹاپک ہے ہیرو کی بارش کے اوپر۔ آج ہم نظام شمسی کے 8ویں سیارے نیپچون کے اوپر بات کریں گے، جس کی جسامت زمین کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد یورینس ایسا سیارہ ہے جس کی جسامت زمین کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ دوسرا بڑا سیارہ کہلاتا ہے۔ اور قدیم رومن لوگ بارشوں کے حصول کے لیے اس کے نام کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ابھی اپنے خاندان سمیت سورج کے گرد یہ چکر لگا رہا ہے، اور اس کا ایک چکر جونسا ہے 8 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ جبکہ سائنٹسٹ اس سیارے کو طوفانوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمہ وقت طوفانوں کی آمد جاری رہتی ہے۔ اور 18 ستمبر 1846 ایک تاریخ ساز دن تھا جب اس سیارے کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن یہ وہ دور تھا کہ انسانی ہاتھوں سے بنائی جانے والی ٹیلیسکوپ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس کی واضح تصاویر کو دنیا کے سامنے لا سکے، اور یہی وجہ تھی اس کو دریافت کرنے والے سائنسدان کے دعووں کی تصدیق ممکن نہ ہو سکی۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہم لوگ یہ جان چکے تھے کہ نیپچون اپنے 13 چاندوں کے ساتھ سورج کے گرد گردش کر رہا ہے، اور پھر 1993 میں اس کی واضح تصویر دنیا کے سامنے آ گئی، جو کہ اس ٹیلیسکوپ کا کمال تھا جس کو ناسا نے 1977 میں خلا میں بھیجا تھا۔ اور اب تک کی تحقیقات کی روشنی میں ہم دیکھیں جو اس پر کی گئی ہے، تو ہم پر کھلتا ہے اس عظیم جسم پر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، جبکہ نائٹرو کاربن اور نائٹروجن بھی اسی سیارے کا حصہ ہے، لیکن مقدار کے حساب سے ہائیڈروجن ان سب گیسوں پر غالب تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ میتھینیا اور ایلومینیم گیس کا تناسب بھی اگرچہ کم صحیح یہاں پر موجود ہے۔ اگرچہ مزید سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کا بڑا حصہ پہاڑوں کی صورت بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل ہے، جبکہ کہیں کہیں برف کے پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ اس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اب کے سائنسدان کے مطابق یہ اپنے مخصوص موسمی اثرات کی بدولت نیلے رنگ کا حامل ایک سیارہ ہے، جس کے بیرونی درجہ حرارت کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو تحقیقات کے مطابق یہ سرد ترین سیارہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیرونی تہہ برف کا ایک سمندر ہے، گویا یہ وہ برفانی نگری ہے جہاں آگ کو بھی پسینہ آ سکتا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، سٹارٹنگ میں ہی اس میں بہت زیادہ طوفان آتے ہیں۔ اس سیارے پر سال کے بیشتر حصے میں طوفانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس پر آنے والے آخری بڑے طوفان کے بارے میں سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اس نے بہت سارا علاقہ اپنی گرفت میں لیا، اتنا کہ جتنا ہماری زمین کا کل وجود ہو سکتا تھا۔ اس طوفان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ 1 سال تک نیپچون پر تباہیاں نازل کرتا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہیرو کی بارش کے اوپر، جبکہ یہ صرف نیپچون کی حد تک نہیں، یہ یورینس پر بھی دیکھی گئی ہے۔ امریکہ، انگلستان اور جرمنی کے سائنسدانوں پر مشتمل ایک ٹیم کا مشترکہ دعویٰ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا کہ انہوں نے یورینس اور نیپچون کے برفانی پہاڑوں پر ہیرو کے ذرات دیکھے ہیں، جو کہ بارش کی صورت میں آسمان سے برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہیرو کے اس وجود کے بعد ظاہر ہے تحقیق کے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد سائنسدانوں نے یہ رائے قائم کی یہ شاید شدید گیسوں کے دباؤ کی وجہ سے ماضی میں رونما ہوا تھا۔
جو کہ اب برفانی علاقوں میں چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی صورت اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پھر سائنٹسٹ نے انہی گیسوں کے ذریعے یہ تجربات بھی کیے کہ انہی گیسوں سے ہیرے تیار کیے جا سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نیپچون پر موجود ان ہیروں کے بارے میں جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ راز بھی منکشف ہوا۔ ہزاروں سال سے ہونے والی ہیروں کی بارش اس قدر تھی کہ وہ اب برف کے نیچے دفن ہو چکی ہے، جو کہ تسلسل سے ان کو نگلتا آ رہا ہے اور ان کی پوری ایک تہہ برف کے نیچے دفن ہو چکی ہے، اور اگر اس کی کھدائی کی جائے تو اس میں سے بہت بڑی مقدار میں آپ کو چمکتے ہوئے یہ پتھر ملیں گے، جس کو ہم ڈائمنڈ یا ہیرا بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کی کھدائی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس سیارے کا موسم اور دوری یہ بالکل اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی انسان اس سرزمین پر قدم رکھ سکے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے ہی کھول کے رکھا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔